تو ویورز، مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی۔ لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔
نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے، لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے
اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے، اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے، اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی۔ لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی۔ لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے، اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے، اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے، اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔
نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے، لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے
اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے، اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے، اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی۔ لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے، اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے، اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے، اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔
نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے، لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے
اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے، اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے، اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی۔ لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی۔ لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے، اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے، اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے۔ لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے، اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔
نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، مجھے بھی خدا پہ یقین ہے کہ 86 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لائر زینب شاکرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے 20 سال مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے اور اس کا اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کو اس کی بیٹی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو شاکرہ زینب کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور کوئی بھی تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جو لائر زینب ہے وہ حماد کے پاس جاتی ہے اور حماد کے پاس جا کے وہ حماد کو ٹیبلٹ فون پر کسی چھوٹی بچی کی تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نازنین کی بچپن کی تصویر ہے اور نازنین میری بیٹی ہے، لیکن حماد کہتا ہے کہ میں نے نازنین کی کوئی بچپن کی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ نازنین واقعی میں ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بات سن کر لائر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اور نازنین اکٹھے بیٹھے ہیں اور نازنین حماد سے کہتی ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیوں نہیں رکھتے اور پہلے کی طرح مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تم پہلے مجھے چاہتے تھے، پہلے مجھے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، اب اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو حماد نازنین کو کہتا ہے کہ مجھے صرف اور تم سے اب اولاد چاہیے، کیونکہ جب تک اولاد نہیں آئے گی ہمارا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر اولاد آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح نازنین پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حماد پھر بھی وہی ایک بات ہی بار بار دہراتا ہے کہ تم نے میری زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے ہیں، اور جب تک میں تم سے کوئی بچہ نہیں لے لیتا میری زندگی کے رنگ واپس نہیں آ سکتے۔ نازنین پھر روتی ہے اور حماد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب تک ہماری اولاد نہیں آئے گی اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آ سکتی، اور جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو میری زندگی کے سارے رنگ اور ساری خوشیاں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں نازنین بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نازنین اور اس کی ماں نے مل کر ایک فراڈ چلایا ہوتا ہے حماد کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ردا اپنی ساس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے کہ حماد کی بے وفائی نے اس کو بہت توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی کوئی بھی زندگی میں خوشی نہیں بچی، لیکن حماد کی ماں ردا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ حماد کو سمجھائے گی، لیکن ردا کہتی ہے کہ حماد نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ میں اب کس صورت میں اپنی زندگی کو دوبارہ واپس حماد کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ اب ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ردا اور حماد اگلی قسط میں ایک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر حماد ردا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ردا اس چیز کو قبول کرے گی اور حماد کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے گی یا نہیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔